السلام علیکم آل یوزر. آج میں آپ کو کچھ رپورٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا جو ابھی لیٹسٹ آپ نے ہماری ریکوائرمنٹ ہے ہیڈ آفس کی اور آپ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. یہ میں اس کی آپ کو دکھا رہا ہوں سنیپ شاٹ. یہ ہے کیٹیگری وائز بھی ہے اور یہ وینڈر وائز زون کیٹیگری وائز زون وائز ہے اور ملٹیپل منتھ کی ہے, پچھلے منتھ کی کمپیریزن کے ساتھ ہے. تھوڑا اس کو میں بڑا کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اسکرین پہ نظر آئے. برانڈڈ گھی آئل کموڈٹی پلس آٹا شوگر یہ مکس ہے. ایک اور میں نے بنائی ہوئی ہے اس کے ساتھ, ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. سوری, یہ والی اس میں بی جی برانڈڈ گھی آئل, اس کو بڑا کر لیتے ہیں, یہ آگے فل اسکرین, یعنی نان سبسڈائز الگ اور سبسڈائز الگ, اور پھر یہ سبسڈی کا کالم کیسے لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, تو ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھیں. میں مین سرور سے بھی بتاؤں گا کیسے بنانی ہے اور لوکل سرور سے بھی بتاؤں گا کیسے بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے 1 بائی 1 سٹیپ دیکھتے جانے. یہ میرے پاس لاہور کا سرور اوپن ہے. لاہور کے سرور پہ سمپل پوائنٹ آف سیل پہ جائیں گے اور یہاں سے رپورٹنگ آرڈرز. یہاں پہ بھی ایک ٹرک بتا دوں, بعض لوگ کہتے ہیں اوپن ہونے میں دیر لگتی ہے. دیکھیں میرے پاس دیر نہیں لگی, 1 سیکنڈ میں اوپن ہو گیا. کیوں؟ کہ میں نے ایک ڈیلی سیل کا فلٹر ڈیفالٹ پہ لگایا ہوا ہے. یہاں پہ جائیں, ٹوڈے سیل کر دیں اور فیورٹ میں آ کے سیو کرنٹ سرچ, یہ لکھا ہوا سیو کرنٹ سرچ, اور جب یہ سیو کرنٹ سرچ کرتے ہیں تو آگے ڈیفالٹ پوچھتا ہے, تو ڈیفالٹ پہ کلک کر دیں تو یہ ہمیشہ آپ کا ڈیفالٹ سیٹ ہو جائے گا. تو ڈیلی سیل ہمیشہ بتا رہا ہوگا. اب مجھے جیسے ڈیلی سیل آ گئی ہے تو مجھے یہاں پہ چاہیے, میں فرض کریں ہم اس وقت اگست کی سیل لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح لاسٹ 3 منتھ کی سیل لگائیں گے تو وہ بھی آ جائے گی. میں 3 مہینے کی لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو ساری پتہ چل جائے. ٹھیک ہے, 3-4 مہینے کی. اب میں اگلا آرڈر ڈیٹ مئی 1 مئی سے لے لیا, اور یہ 1 دن پہلے جب مین سرور پہ کام کر رہے ہوں گے تو 1 دن پہلے کی لگانی, تاکہ آرڈر جو لیٹسٹ چل رہے ہیں وہ نہ آپ کے پاس آئیں. اور یہ اپلائی کر دیا. اب وہ ڈیٹا غائب ہو جائے گا لیکن فلٹر آپ کا لگ گیا. ٹھیک ہے, یہاں اس سے پہلے کرنے سے آپ نے اگر اپنے زون کے تو اپنے زون کو فلٹر کر لیں, ریجن کو فلٹر کر لیں, وہ بھی ہے. چلیں میں یہاں پہ لاہور زون بھی فلٹر کر لیتا ہوں. زون پہ ہوں گا, یہ زون ہے, زون کنٹین لاہور. ٹھیک ہے, اب کنٹین کے بھی تھوڑی سائیکالوجی سمجھیں کہ اس کنٹین کا کیا مطلب ہوتا ہے. دیکھیں اس میں آپشن اور بھی آ رہتے ہیں. کنٹین, ڈز ناٹ کنٹین, از اکول ٹو, از ناٹ اکول ٹو, از ناٹ سیٹ. کنٹین کا مطلب ہے کہ یہ لاہور وہ مجھے چاہیے جہاں پہ لاہور شامل ہو. اگر لاہور نہیں چاہیے تو میں کہوں گا ڈز ناٹ کنٹین کروں گا, تو وہ جو چیز نیچے لکھوں گا وہ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو دونوں آپشن اس میں کنٹین اور ڈز ناٹ کنٹین اس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وقت مجھے کنٹین چاہیے, تو یہ کانسیپٹ سارے ٹیبل میں ایک جیسا ہی ہے اس کا. تو آپ کو اس کا کانسیپٹ سمجھنا ہے کہ یہ اردو کس طرح ورک کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ فلٹر بھی لگ گیا, یہ فلٹر بھی لگ گیا, ڈیٹ کا فلٹر بھی لگ گیا. ٹھیک ہے, تو یہاں سے میں ڈیلی والا فلٹر جو ہے ریموو کر دوں گا. یہ دیکھیں, کلک کریں, ریموو. ٹھیک ہے, یہ تو ہے زون کا. یہاں سے بنا لیں ریجن, اگر ریجن فلٹر کرنا ہے اسی طرح زون نہ فلٹر کریں, ریجن فلٹر کر لیں تو آپ کو ریجن کا ڈیٹا آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں مین سرور کے اوپر. یہ مین سرور ای یو ایس سی کا سرور ہے. یہاں پہ یہ آئیکن ہے انالیسس کا, جو پوائنٹ آف سیل سے ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے جس سے میں گیا ہوں, وہ یہاں پہ آتا ہے ڈیلی پوسٹ سیل ڈیٹیل. اس جگہ پہ وہی ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے مین سرور میں, سنک ہو جاتا ہے ڈیلی رات کو. یہ کبھی آپ کو پتہ ہے ڈیلے ہوتی ہے, 1-2 دن کا ڈیٹا سم ٹائم مس ہو جاتا ہے, لیکن یہ ضرور جاتا ہے. اگلے 1 دن نہ آئے گا, اگلے دن آ جائے گا. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ چل رہی ہوتی ہے. جیسے آپریشن چینج کرتے ہیں سیلز کا تو کوئی نہ کوئی ایشو آتا ہے, اس وجہ سے ڈیٹا سنکنگ روک دیتے ہیں اور پھر اگلے دن وہ سنک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو یہ دیکھیں, یہ فلٹر اس نے لے لیا لاہور کا, اور یہ
یہ ہر ریجن نے بنانا ہے اپنا اپنا, ہر زون نے بنانا ہے اپنا اپنا, تاکہ ان کو پتا ہو کہ کیٹیگری وائز سیلز کیا آ رہی ہے, کیٹیگری وائز انوینٹری کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پیوٹ ویو پہ میں نے اب کلک کر دیا ہے, تو مجھے پیوٹ ویو چاہیے تاکہ مجھے سیل کا ڈیٹا آئے. یہ دیکھیں, یہ میں نے آلریڈی دیکھیں یہاں بھی ڈیٹا جلدی اوپن ہو گیا, اس لیے کہ میں نے پہلے بلٹ ان فلٹر لگایا ہوا تھا سیل آفٹر 30th اپریل. دیکھیں ڈیٹ کی بھی جو ہے, ڈیٹ میں بھی بڑے ملٹیپل آپشن ہوتے ہیں. میں یہاں آپ کو بتاتا ہوں, ایڈ کسٹم فلٹر, اور یہاں پہ سیل ڈیٹ آ جاتی. یہاں پہ سیل ڈیٹ کا کیا مطلب ہے, از آفٹر, یعنی اس کے بعد کی مجھے سیل چاہیے. تو وہ اس ڈیٹ, ایک ہی ڈیٹ مانگتا ہے, اس کے بعد کی سیل آتی رہے گی آپ کو ہر دفعہ. فلٹر بلٹ ان لگا ہوگا. اس کے بعد از بیفور ہے کہ اس سے پہلے کی چاہیے, تو یہاں پہ چھوٹے فلٹر لگائیں چھوٹی ڈیٹ کے, تو ڈیٹا جلدی آ جاتا ہے. اگر آپ کوئی بھی فلٹر نہیں لگائیں گے بلٹ ان, تو ڈیٹا شروع سے لے گا اور اس میں اوپن ہوتے ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, تو میرے پاس ٹائم نہیں لگتا کہ میں نے یہ اس طرح کے فلٹر سیٹ کیے ہوئے ہیں. تو آپ اپنے اپنے فلٹر سیٹ کریں. اور یہ میں تھوڑی سی اگزامپل یہاں پہ سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں. لیٹ سپوز یہ ڈیٹ ہے اور سیل ڈیٹ از اکول ٹو کیا, ٹھیک ہے, از اکول ٹو یہ کیا, یہ آ گیا. اب میں اس کو دیکھیں یہاں جا کے, اب وہ لے رہا ہے آج کی ڈیٹ میں نے لگا دی, آج کی ڈیٹ کی تو سیل ہی نہیں ہوگی اینی وے. چلیے میں بتاتا ہوں کانسیپٹ, صرف وہ سیو کرنے والے بتانا تھا کہ سیو کیسے کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں جی سیل آ گئی. یہاں پہ میں گروپ بائی کروں گا پروڈکٹ. ٹھیک ہے, گروپ بائی یہ لگا ہوا ہے یہاں پہ آلریڈی بلٹ ان گروپ جو لگا ہوا ہے وہ کیٹیگری کا لگا ہوا ہے. کیٹیگری ہمیں نہیں چاہیے اس طرح کی. اچھا چلیں فرض کریں یہ میں نے لگا دیا سیو کرنٹ سرچ. یہاں پہ نام لکھوں گا اور یہ والا یوز بائی ڈیفالٹ کروں گا, یہ جو پہلا آپشن ہے. ٹھیک ہے, یہ نیچے والے کو نہیں کلک کروں گا. نیچے والے کو کلک کرنے کا مطلب ہے سارے یوزر کو لگ جانا, وہ آپ کی وجہ سے ساروں کا سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی. تو آپ نے صرف اپنے پہ سیو کر کے یوز بائی ڈیفالٹ کر دینا ہے, تو وہ سیو ہو جائے گا آپ کا. اور بہتر یہی ہے از آفٹر کر کے کوئی بھی لگا لیں تو بہتر ہے. ٹوڈے کر کے لگا لیں وہ بھی بہتر ہے, یا جو بھی ڈیٹ لگائیں لیٹسٹ لگائیں, اور پھر اس کو بعد میں آپ کو پچھلا بھی چاہیے ہو تو اگلا فلٹر لگا کے پچھلا ریموو کر لیں. ٹھیک ہے, یہ جسٹ سمجھانے کے لیے تھا. یہ میں اس کو کلک کرتا ہوں. اب 30 کے بعد ڈیٹا میرے پاس ہے. میں سائملٹینیسلی دونوں مین سرور اور لوکل سرور پہ کام کر رہا ہوں تاکہ دونوں سے آپ کو ڈیٹا کا آئیڈیا ہو کہ کیسے لینا ہے. ٹھیک ہے, اب میں یہاں پہ آپ کو انوینٹری کا ڈیٹا بھی لینا بتاؤں گا, کیونکہ انوینٹری بھی اسی طرح چاہیے جس طرح ہمیں سیل چاہیے. یہ لاہور کا سرور ہے, یہ اپلائی کر دیا اور ادھر انوینٹری پہ چلے جائیں گے. ٹھیک, یہ انوینٹری آ گئی, اور انوینٹری رپورٹنگ میں انوینٹری رپورٹ آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے, ادھر میں نے یہ ایکچولی لاہور کا سرور تھا, لاہور زون لگانے سے کوئی فرق نہیں مجھے پڑا تھا, بہتر تھا ریجن کا لگا لیتے. اینی وے یہ جسٹ بتانے کے لیے, آپ فرض کریں گے ریجن ہی ہے, لاہور ریجن ہے. ٹھیک ہے, یا میں فردر اس کا ریجن کم کر لیتا ہوں. ریجن اس کا ریجن کنٹین لاہور ساؤتھ کر لیتا ہوں, لاہور ساؤتھ. ٹھیک ہے جی, یہ لاہور ساؤتھ کر لیتے ہیں. اپلائی. یہ انوینٹری آلریڈی دیکھیں اسی شیپ میں آ رہی ہے آپ کو, وہی کیٹیگری وائز. ٹھیک ہے, اس میں لوکل سرور میں آسان ہے ڈیٹا لینا بجائے کہ تھوڑا سا مین سرور میں ہم جو کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی میں لوکیشن لگاؤں, کیا لگاؤں گا, لوکیشن کنٹین W-LHS, یہ لاہور ساؤتھ کی یہ لوکیشن. ٹھیک ہے, یہ اپلائی کرتے ہیں اور اس کو بلے میں پیوٹ ویو میں لے جاؤں. اوکے, یہ آرڈر انالیسس ابھی چل رہا ہے.
اب میں مین سرور پہ آ رہا ہوں. مین سرور پہ آپ نے انوینٹری کیسے لینی ہے, وہ جو انوینٹری کا یہ انالیسس پہ کلک کرنا, اسٹاک رپورٹ اور اسٹاک کوانٹ. یہ جو وہاں لوکل سرور کی انوینٹری ہوتی ہے وہ یہاں پہ آتی ہے اسٹاک کوانٹ کے اندر. کیونکہ میں نے سارے سائملٹینیسلی اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں اس لیے ٹائم تھوڑا سا لگے گا. اب یہ دیکھیں یہ سیل والا ڈیٹا یہاں پہ آ گیا. اب میں یہاں پہ مجھے بیسیکلی ہم نے ویلیو سے ابھی فی الحال کمپیئر کرنا ہے. پروڈکٹ کوانٹٹی پہ نہیں جائیں گے, میں یہاں پہ آرڈر کاؤنٹ بھی ختم کروں گا اور پروڈکٹ کوانٹٹی بھی ختم کروں گا. تو یہ دیکھیں یہاں پہ ٹوٹل پرائس اور یہاں پہ منتھ آ گئے جون جولائی اگست. تو اب آپ کی پروڈکٹ پرائس سیل یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکشن وائز اس کو کرتا ہے گروپ, اگر کیونکہ لوکل سرور کے اوپر بلٹ ان ہے چیزیں آسانی سے ہو جاتی ہیں. یہاں پہ سیکشن نہیں ہے, ویئر ہاؤس ہے, زون ہے, یوزر ہے, کسٹمر ہے, ویئر ہاؤس نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کیٹیگری یہاں پہ ہمیں دوسرے طریقے سے لگانی پڑے گی. تو یہ آپ کا ڈیٹا اویلیبل ہو گیا, سیل کا ڈیٹا مئی جون جولائی کا. ٹھیک ہے, اور یہ پاز کا ڈیٹا ہے, فرینچائز سیل شامل نہیں ہے اس کے اندر, یہ پاز کا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے, پروڈکٹ پرائس اس کو میں یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں, یہاں سے نہ ہو تو کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں. کلک کریں گے, یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا. انیبل ایڈیٹنگ. ٹھیک, تو یہ ڈیٹا میرے پاس آ گیا. اب میں نے اس پہ کیٹیگری لگانی ہے, انسرٹ. پہلے کام ہم نے کرنا ہے, تھوڑا سا میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں, تھوڑا سا وائڈ اوپن کرتا ہوں. اس جگہ پہ ایکول ٹو TRIM ٹرم. ٹرم کا آپشن یہ ہے کہ یہ جو اس کے پیچھے بلینک نظر آ رہی ہے ایکول ٹو کر کے اس طرح انٹر پریس کروں گا. اب اس کی جو اندر سپیسز تھی وہ ختم ہوگی. دیکھیں اس کے اندر سپیس ختم ہوگی. اب میں اس کو یہاں سے ڈبل کلک کروں گا, سب پہ ہو جائے گا. اب اس کو کنٹرول C کر کے پہلے والے کالم میں آ کے دوبارہ پیسٹ اسپیشل میں ویلیو پہ اس کو پیسٹ کر دوں گا, اور اس والے کالم کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. مجھے اس میں سے سپیس ختم کرنی تھی. اب میں نے یہاں پہ 2 لائنیں ایڈ کرنی. اب یہ ڈیٹا میں ساتھ ساتھ اور سارے میں وینڈر وائز بھی بتا رہا ہوں, کیٹیگری وائز بھی بتاؤں گا, یعنی وینڈر وائز بھی اسی سے ہو جائے گا. تو 2 کالم یہاں پہ انسرٹ کر دیے میں. یہاں پہ میں نے کیا لے کے آنی ہے, اس کی ہر پروڈکٹ کے سامنے اس کا ویئر ہاؤس, اور ہر پروڈکٹ کے سامنے ویئر ہاؤس سے مراد بھی کیٹیگری ہے ایک, اور اس کے سامنے اس کا وینڈر بھی لے آؤں گا. تو آپ کا وینڈر وائز بھی سیل آ جائے گی اور اسی طرح کیٹیگری وائز سیل آئے گی. اب میں نے کیا کرنا ہے, کلسٹر مین سرور سے بھی اسی طرح ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, سیم اسی فارمیٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, اگر آپ زون وائز کر رہے ہیں, یہ دیکھیں آفٹر 30 اپریل یہاں پہ ٹیبل, یہ میں ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہوں, ساتھ ساتھ آپ کو دوسرا وہ بتاتا رہتا ہوں جو ہو چکا ہے. اب لوکل سرور پہ جاؤں گا اور دوبارہ نئی ونڈو اوپن کر لیتے ہیں. لوکل سرور LHR, یہ اس پہ آ گئے. اب میں انوینٹری میں چلا جاؤں یا پرچیز میں چلا جاؤں, جہاں سے بھی جانا ہے میں نے پروڈکٹس پہ جانا ہے. یہ پروڈکٹ پہ آ گیا. ٹھیک ہے, یہ پروڈکٹ کا فلٹر لگا ہوا ہے. یہاں پہ میں نے اس کو لائن ویو کر دیا, تو یہ 12,000 پروڈکٹ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ کلک کروں گا, یہ سلیکٹ ہو گئے. یہ اوپر لکھا ہے سلیکٹ آل, سلیکٹ آل کروں گا, اب سارے سلیکٹ ہو گئے. اب جاؤں گا ایکشن کے اوپر, ایکشن میں جاؤں گا ایکسپورٹ پہ. یہاں سے ہم نے ڈیٹا لے کے آنا ہے اس کا. یہاں پہ ڈفرینٹ بنی ہوں گی آلریڈی, وینڈر لسٹ, وینڈر کیٹیگری رپورٹ لگی ہوئی ہے, وینڈر لسٹ لگی ہوئی ہے. آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں, یہاں پہ چیک کر لیں کوئی بھی وینڈر لسٹ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اینی وے میں یہاں سے اس کو دوسری وینڈر کیٹیگری, ہاں یہ دیکھیں وینڈر کیٹیگری لگی ہوئی. یہ پروڈکٹ ہے, وینڈر ہے, پروڈکٹ کیٹیگری ہے. اب سیکشن بھی لے کے آنا ہے, ادھر لکھیں گے SEC. یہ دیکھیں سیکشن آ گیا.
تو سیکشن بھی لے آئیں گے. اس پروڈکٹ کیٹیگری کی ہمیں فی الحال ضرورت نہیں ہے, اس کو ہم ڈیلیٹ کر لیں گے. یہاں کے پروڈکٹ, اس کا وینڈر اور اس کا سیکشن, ٹھیک ہے, یہ چیز ہمیں چاہیے. تو اس کو کر لیں گے ایکسپورٹ, اور یہ ہماری بن جائے گی ماسٹر شیٹ, جہاں سے ہم نے اس کا ویئر ہاؤس بھی ایک قسم کی کیٹیگری ہے, وہ لے کے آنا. اب یہ اوپن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, انیبل ایڈیٹنگ, ٹھیک ہے. تو یہ ڈیٹا آ گیا. اس ڈیٹا میں بھی انسرٹ کریں گے, اور میں اس کو بڑا کر لیتا ہوں. اسی طرح ٹرم کا آپشن یہاں یوز کر کے, تاکہ اگر کوئی اسپیس ہے تو وہ ختم ہو جائے. TRIM, اس کو ڈبل کلک, یہ والا سلیکٹ, انٹر, یہ آ گیا. اس کو ڈبل کلک کارنر سے, پھر کنٹرول C مطلب کاپی, پیسٹ اسپیشل ویلیو, یہ آ گیا, اور اس کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب اس فائل کو میں یہاں سے کاپی کروں گا, کنٹرول C ڈیٹا کو, اور اپنے پہلے والے جہاں پہ میری سیل آئی ہے وہاں پہ لے آؤں گا, اور یہاں پہ کر لوں گا کنٹرول V, ٹھیک ہے. یہ آ گیا. اب میں نے کیا کرنا ہے, یہیں سے ڈیٹا یہاں لکھوں گا وی لک اپ کا فارمولا, غور سے دیکھیں, وی لک اپ لکھا ہوا, ڈبل کلک, پہلا والا کالم سلیکٹ, اوپر چلے جائیں گے بار اسٹیٹس پہ, اور اس کو کریں گے کاما لگا کے اگلی شیٹ پہ آ جائیں گے, اور یہاں سے پہلے سے سلیکشن دیں گے اینڈ تک, اور اس کو اینڈ کر لیں گے. اس کے بعد پھر کاما لگائیں گے. اب ہمیں تیسرا کالم چاہیے, یہ تیسرا کالم ہے کیٹیگری کا, یعنی ویئر ہاؤس کا. تو یہاں میں 3 کر دوں گا, اور پھر کاما لگاؤں گا, اور یہاں ایگزیکٹ میچ کا آپشن ہوتا ہے, اس کو کروں گا کلوز اور انٹر. یہ دیکھیں, تو یہ پروڈکٹ کس کا ہے, BG کا, ٹھیک. اسی کو میں آگے کاپی کروں گا, ایسے پکڑ کے, یہ این نے دے دیا. اب اس میں تھوڑی سی چینج کر لوں گا, پہلا والا A5 کروں گا, A5 کو پہلے چینج کر دیا. اب مجھے کالم کون سا چاہیے تھا, وہ جو شیٹ تھی اس میں دوسرا کالم چاہیے. دوسرے کالم میں کیا ہے, وینڈر لگا ہوا, ٹھیک ہے. اس کا میں بھی اگر وینڈر نہیں آیا, لیٹس سپوز چیک کرتے ہیں, نہیں اس کا وینڈر نہیں لے کے آ رہا. کیوں نہیں لے کے آ رہا, ہاں ایک پرابلم میں نے کیا, یہ جو پہلا والا تھا اس کے اندر میں نے یہ نہیں لگایا, اس کا ڈالر سائن, یہ جو اوپر دیکھیں ABC آ رہی, یہ غور سے دیکھیں, اس یہاں پہ ڈالر سائن لگانا ہے, تاکہ اگر ڈیٹا اوپر نیچے بھی ہو تو وہ اس کو لے لے, ٹھیک. اب یہ ہو گیا, اور اس کو میں نے کاپی کیا آگے, اس میں چینج کیا, A5 کر دیا پہلا, اور یہاں پہ کالم میں نے دوسرا کر دیا, دوسرا. تو یہ دیکھیں انوار برادرز, یہ اس کا وینڈر بھی آ گیا. یہ میں نے کلک کیا, اب ساری جگہ وینڈر. اب اس دونوں ڈیٹے کو کنٹرول شفٹ اینڈ کر, یہ سارے کو سلیکٹ کیا, کنٹرول C کیا, اور پیسٹ اسپیشل ویلیو میں کر, جب ویلیو میں کر دیں گے تو میرا وہ فارمولا ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ فارمولا اب ختم ہو گیا. تو یہ دیکھیں, یہ میرے پاس آ گئی سیل کیٹیگری وائز, کیسے آ گئی, ٹھیک. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, سمپل یہاں پہ فلٹر لگا لیں, آسانی سے زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فلٹر لگائیں, اور یہاں پہ کریں جی, یہ دیکھیں آ رہا ہے آٹا کی سیل لینی ہے, یہ آٹے پہ کلک کریں, یہ آٹے کی سیل آ گئی. اس کو یہاں پہ ٹوٹل لگا لیتا ہوں, یہ ٹوٹل آ گیا, انٹر, ٹوٹل سوری کلک کیا, ہاں یہ سلیکشن دی, اور یہ اوپر والا یہ لائن جو ٹوٹل کی, یہ نہیں چاہیے ہمیں, تو یہ اس کی ٹوٹل آ گئی, ٹھیک ہے. اسے کاما لگا لیں یہاں سے, یہ ختم کر لیں. تو یہ آٹا کی سیل, کیونکہ میں نے ویلیو پہ لیا ہوا ٹوٹل پرائس پہ, اس پہ نہیں لیا ہوا کوانٹٹی پہ, تو مجھے ٹوٹل ہی چاہیے. تو یہ لاہور ساؤتھ کی منتھ وائز آٹا کیٹیگری کی سیل آ رہی ہے. اب میں آگے ایک سمری کا بناؤں گا, یہاں پہ لکھوں گا آٹا, ٹھیک ہے. سمری میری بن رہی ہے, یہاں سے اٹھاؤں گا اس کو, کنٹرول C, اور یہ اس شیٹ پہ, اس شیٹ پہ آ کے کنٹرول V, پیسٹ اسپیشل ویلیو میں کرنا ہے اس کو, رائٹ, یہ ویلیو, اور یہاں پھر اس کا کاما لگا لو. تو یہ آٹا آ گئی. اسی طرح آپ نے اس فلٹر کو جائیں
سلیکٹ آل ختم کریں، سلیکٹ آل کریں، اب بی جی کی آ گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز ذرا غور کرنی، اب یہ مکس ہو رہی ہیں، ایک چیز میں بتا دوں، ٹھیک ہے، بی جی کرنے سے پہلے، ایک اور کرنے سے پہلے سبسیڈائز اور نان سبسیڈائز الگ کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ آٹا تو میں لے لیا، اوکے، کیونکہ اس میں ہے وہ سارا سبسیڈائز۔ یہاں پہ پہلے آئیں اور یہاں پہ فلٹر کر لیں، یہ دیکھیں ٹیکسٹ فلٹر پہ آئیں گے اور یہاں پہ کریں گے ڈز ناٹ کنٹین، ٹھیک ہے، ڈز ناٹ کنٹین، اور یہاں پہ میں کروں گا سب لکھوں گا، بریکٹ سٹارٹ ایس بڑا یو بی بریکٹ کلوز، میں ایسے کہہ رہا ہوں سبسیڈائز پروڈکٹس کی سیل نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اب ایک فلٹر لگ گیا، سبسیڈائز پروڈکٹ کی سیل نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری جو ہیں نان سبسیڈائز کی سیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو باری باری، برانڈڈ گھی، برانڈڈ کموڈٹی رائس جو نان سبسیڈائز ہے، گھی آئل جو نان سبسیڈائز ہے، آن برانڈ نان سبسیڈائز، اور شوگر جو نان سبسیڈائز ہے، ٹھیک ہے، اس کی سیل آ جائے گی۔ کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ شوگر جو ہے وہ نارمل پرائس پہ بکنا شروع ہوگی، اگر ہے تو، ٹھیک ہے، اب ہے تو نہیں، گھی آئل نارمل پرائس پہ بک رہا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہم نے وہ والے پروڈکٹس نکال ہی دی ہیں جو سبسیڈائز پہ بکتی ہیں، ٹھیک ہے، جو سبسیڈائز پہ بکتی ہیں وہ ہم نے نکال دی، وہ صرف برانڈڈ۔ اب میں نے الگ کرنا ہے بی جی، اب کروں گا بی جی، بی جی الگ ہو گیا، یہ صرف بی جی آ گیا، بی جی کے اینڈ پہ چلا جاؤں گا، اس کا ٹوٹل شاید آ رہا ہے بی جی کا، میں نے ایک لگایا تھا تو نہیں، یہ ٹوٹل دوبارہ لگانا پڑے گا، اس میں سلیکشن دی، اسکیپ کریں، یہ ٹوٹل آٹو سم پہ کریں، آٹو سم سے جا کے اس کو اوپر تک ٹریک کر لیں، ٹھیک، یہاں تک انٹر کریں تو یہ بی جی کی سیل انفائز آ گئی۔ اب ڈیٹا آپ کا زون کا ہوگا تو زون کا ٹوٹل ہے، ریجن کا ہوگا تو ریجن کا ٹوٹل ہے، یہاں سے اس کو میں کنٹرول سی کرتا ہوں اور اپنی سمری والی شیٹ پہ آ جاتا ہوں، اور یہاں پہ آ کے رائٹ کلک، پیسٹ اسپیشل ویلیو، اس کی شارٹ کٹ کی بھی ہوتی ہیں، میں وہ نہیں بتاتا، میں اسٹینڈرڈ طریقہ بتاتا ہوں۔ تو یہ ہو گیا گھی آئل، ٹھیک ہے۔ آٹا میں یہاں سے نکال لوں گا، کنٹرول سی اور کنٹرول وی، ٹھیک ہے۔ مجھے پتہ ہے منتھ کون سا ہے، مئی، جون، جولائی، اگست، اور یہ ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ آٹا میں نے اس لیے نکالا کہ میں سبسیڈائز پروڈکٹ کی سمری، سوری کنٹرول سبسیڈائز کی الگ سے، یہ اس کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں، یہ ہے سب، یہاں سب پروڈکٹ ہے اور یہاں پہ نان سب ہے، یہ مئی جون جولائی کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں، کنٹرول سی اور کنٹرول وی، ٹھیک ہے۔ تو اب نان سبسیڈائز ادھر آتی رہیں گی، پھر پیچھے جاؤں گا اور دوسرا فلٹر لگاؤں گا یہاں سے، بی جی کے علاوہ بی جی ہٹا کے، اور یہاں پہ کموڈٹی رائس کر دوں گا، تو ایک کموڈٹی رائس کی سیل آ جائے گی۔ یہاں پہ ٹوٹل پہ جاؤں گا اور اس کا ٹوٹل یہاں سے لے کے یہاں تک سلیکٹ کر لوں گا، تو اس کا ٹوٹل آ گیا، کنٹرول سی اور یہاں پہ آ کے پیسٹ اسپیشل ویلیو، ٹھیک ہے، یہ ہے کموڈٹی، ٹھیک ہے۔ تو جس پیٹرن پہ یہ آ رہا ہے اسی طرح باقی بھی یہ والے میں لے آؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب میرے خیال باقی آگے مجھے کروانے کی ضرورت نہیں ہے، سوری، یہاں پہ اسی پیٹرن کے اندر میں دوسرے بھی سلیکٹ کرتا جاؤں گا اور وہاں پہ اس کو ٹوٹل لگا کے گھی آئل کو آگے لے جاؤں، ٹھیک ہے۔ میں اس کو یہیں پہ رکھتا ہوں۔ اب میں انوینٹری، اچھا انوینٹری لوکل سرور سے آسانی سے آ جائے گی اور دوسرے سرور سے مشکل سے مطلب اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ سیل کی سمری آ گئی آپ کی، جس طرح گھی آئل نکال لیا، اس طرح جب آپ نے سبسیڈائز کرنا ہوگا سبسیڈائز پروڈکٹ کا، تو یہاں پہ کریں گے، یہ جو فلٹر لگا ہوا نا، یہ والا فلٹر ڈز ناٹ کنٹین، ٹھیک ہے، اس کو ہٹا لیں گے،
कैंसिल करें, सॉरी, यहाँ से इसको फिल्टर हटाएंगे, ये वाला पहला वाला फिल्टर हटा दिया, अगला फिल्टर लगा लिया। अब क्या करें, टेक्स्ट फिल्टर कंटेन, ठीक, कंटेन में क्या करेंगे, SUB क्लिक। अब से सब्सिडाइज प्रोडक्ट आ रही हैं और यहाँ पे सब्सिडाइज वाला कमोडिटी राइस आया हुआ है, ठीक है, सेलेक्ट करूंगा तो सारा ये, ठीक। अब सब्सिडाइज है तो अब बारी बारी, अब मैं आटे को, कमोडिटी राइस को, चले मैं एक कमोडिटी राइस को ले गया था रेगुलर वाला, तो अब ये आ गया इसका, इसको टोटल लगाएंगे यहाँ से, इसको टोटल लग गया, इसको कंट्रोल C, समरी वाली शीट पे गए और यहाँ पे गए, राइट क्लिक, यहाँ से भी वैल्यू पे आ जाता, ठीक है, तो ये भी वैल्यू कर ली मैंने, और ये भी कमोडिटी, ठीक है। ये कमोडिटी सब्सिडाइज वाली आ गई सेल, और ये कमोडिटी नॉन सब्सिडाइज वाली आ गई, ठीक है। इस तरह अब अगली कैटेगरीज भी उठा के ले आनी, 4 दफा ये लेनी, 4 दफा ये लेनी, सेम इसी तरह आपने इन्वेंट्री के साथ भी कर लेना है। इन्वेंट्री का मैं अब मेन सर्वर से बताऊं पहले या लोकल सर्वर से, चलें लोकल सर्वर से बता देते हैं, फिर मेन सर्वर से अलग से बताता हूँ। अब लोकल सर्वर पे मैंने इन्वेंट्री यहाँ लिखा हुआ था स्टॉक ऑन हैंड, ये आ रही है मेरे पास लाहौर साउथ की इन्वेंट्री। मैंने क्या करना है, इसको इधर तो सीधी सीधी 2 तरीके हैं इसके, ये इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लेनी है, वैल्यू, सेल वैल्यू, ठीक है, और ये इसको कर दिया ये कर दिया। इन्वेंट्री क्योंकि करंट होती है, इसमें डेट वगैरह नहीं लगती, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, इसका देखें सेक्शन ऑलरेडी आ रहा होगा, इसका सेक्शन शायद ऑलरेडी आ रहा है ग्रुप बाय पे, ये सेक्शन ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। तो ये करूँगा, और रीजन मैंने ऑलरेडी एक सिलेक्ट किया, रीजन भी हटा लूँगा, ठीक है। तो ये देखें, ये इसने ब्रांडेड की कमोडिटी की इन्वेंट्री, ब्रांडेड की इन्वेंट्री, और ये अब ये सब मिक्स है, सब्सिडी और नॉन सब्सिडी। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट, यहीं से सिंपल कंटेन सब, कंटेन सब करूँगा, SUB सब, सॉरी कंपनी कंटेन कर दिया, प्रोडक्ट ने किया, ये हटा लेते हैं। यहाँ पे आएंगे ऐड कस्टम फिल्टर, नीचे प्रोडक्ट कंटेन ब्रैकेट स्टार्ट SUB क्लोज, ठीक है। तो अब मैं सब्सिडी वाली प्रोडक्ट, तो अब ये सिंपल इधर ये कमोडिटी कितना है, इसको कॉपी कर लें, डाउनलोड कर लें, डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है जी, ये डाउनलोड हो गया सीधा सीधा। तो कमोडिटी की क्या इन्वेंट्री आ रही है, ये एनेबल एडिटिंग करेंगे, ये कर लें, ये तो बगैर वो फिल्टर वी लुकअप लगाए हमारे पास डाटा आ गया। कमोडिटी राइस की सब्सिडाइज की ये वैल्यू पड़ी है, इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इस समरी वाली शीट में जाऊँगा, यहाँ इन्वेंट्री लिखूँगा, करंट इन्वेंटरी, सॉरी दोबारा कॉपी करना पड़ेगा, कंट्रोल C, यहाँ पे मैं कंट्रोल V, ये इसकी इन्वेंट्री आ गई, ठीक है। ये इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये कॉमा लगा लेते हैं, यहाँ से कॉमा लगाएं, कोई और दूसरा मेथड भी है वहाँ से भी लगाएं, तब भी ठीक। तो ये आपकी सेल आ गई, इसको आपने वो मिलियंस में लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मिलियन में करने के लिए डिवाइड करना होता है 10 लाख से, ये लिखा, कंट्रोल C, और इस सारे को पेस्ट स्पेशल डिवाइड, ये डिवाइड का ऑप्शन आ रहा है, फिर डिवाइड कर दिया तो ये मिलियंस में आ गया,
ٹھیک ہے. انوینٹری آ گئی ملینز میں سیلز. تو اب آپ کی سیل دیکھیں کموڈٹی کی آ رہی 15 لاکھ 15 ملین, مئی میں 19 ملین, جون میں 13 ملین, جولائی میں, اگست میں 4 ملین ابھی تک. ٹھیک ہے. اب اس کا ایوریج لینا ہے, میں یہاں پہ انسرٹ کرتا ہوں ایوریج. ایوریج جب لینا ہے یہاں پہ ایکول ٹو اے وی, یہ ایوریج والا فارمولا. جب مہینہ پورا نہیں ہوا تو اس کو نہیں لینا آپ نے ایوریج میں. ٹھیک ہے. یہ 3 مہینے کو میں ایوریج کروں گا تو یہ ایوریج یہ لے آئیں گے. اس کو شامل کریں گے تو ایوریج خراب ہو جائے گی. تو 16 کی ایوریج آ رہی ہے. کرنٹ انوینٹری کتنی پڑی ہے ہمارے پاس 2 ملین کی. ٹھیک ہے. اس کے آگے نکالتے ہیں کور. کیا نکالتے ہیں؟ کور. ٹھیک ہے. کور نکالنے کے لیے کیا ہوتا ہے, انوینٹری کو, کرنٹ انوینٹری کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ایوریج سیل کے اوپر. ٹھیک ہے. ایوریج سیل کے اوپر تو 0.12 منتھ, اس کا مطلب ہوتا ہے منتھ. اس کو 2 پہ لے آتے ہیں, نمبر پہ جاتے ہیں, اور اس کو 1 یہ ایک پہ کر کے تو یہ 0.1, اس کا مطلب ہے 0.1 منتھ یعنی 10 دن کی انوینٹری آپ کے پاس پڑی ہے. یعنی 16 مہینے میں کتنا بکتا ہے 16 ملین, تو انوینٹری آپ کی کم پڑی ہے. یہ ہے کور, اس کو کہتے ہیں کور. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ انوینٹری کا میرا لیول کیا ہے, کتنے مہینے کا سامان میرے پاس پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ دوسری طرف آ جاتے ہیں. ادھر ہم نے کموڈٹی لے آئے تھے, چلیں بی جی کا انالیسس کرتے ہیں. بی جی یہاں سے پروڈکٹ کنٹین, اس کا فلٹر ختم کرتے ہیں. پروڈکٹ کنٹین یہاں کرتے ہیں ڈز ناٹ کنٹین. ڈز ناٹ کنٹین یعنی سبسڈی نہ آئے, سبسڈی والی پروڈکٹس نہ آئے. اپلائی کر دیا. اور یہاں سے میں اس کو سلیکٹ آل کر کے سلیکٹ آل, اور یہاں صرف بی جی لے کے آتا ہوں. یہ بی جی. ٹھیک ہے. یہ بی جی کی آگی سیل یہ لاہور ساؤتھ کی ہے. میں نے فلٹر کے لاہور ساؤتھ کیا ہوا تھا. اس کا ٹوٹل لے لیتے ہیں, یہاں سے ٹوٹل لیا. ٹھیک ہے. یہ ٹوٹل آ گیا, انٹر پریس کیا, اور یہ بی جی کی سیل کنٹرول سی. ٹھیک ہے. سمری پہ آئے, یہاں پہ کلک کیا, ویلیو پہ پیسٹ کر دیا, یہاں لکھ دیا بی جی. ٹھیک ہے. بی جی کا آ گیا, اور یہاں پہ میں نے کیا ہوا تھا 10 لاکھ والے کو, یہ اس کو کنٹرول سی کیا, اور یہاں پہ آ کے اس کو پہ اسپیشل ڈیوائڈ کر دی. ٹھیک ہے. یہاں ایوریج سیل لینی میں نے, ایوریج سیل فارمولا وہی ہے ایکول ٹو اے وی. ایوریج یہاں پہ آ رہا ہے, ایوریج اب صرف 3 مہینے سلیکٹ کروں گا, اگست نہیں, کیونکہ اگست کا منتھ پورا نہیں ہوا. تو دیکھیں مئی میں 100 ملین, پھر 116 ہوئی جون کے اندر, اور اب 80 جولائی میں ہوگی, 70 اگست میں آ رہی ہے. تو ابھی اور بھی 10-15 دن پڑے ہوئے ہیں, 10 دن پڑے ہیں, میں بھی 80 کراس کر دے. تو یہ 99 کی ایوریج سیل آ رہی. یہاں پہ کرنٹ انوینٹری آ جانی ہے. انوینٹری ہم نے کہاں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی, بی جی کی, ابھی یہ دوسری فائل میں ڈاؤن لوڈ کی تھی, یہ بی جی کی انوینٹری. ہاں سوری, یہ ہاں یہ تھی کہ سبسڈائز کی. یہاں سے اب یہ آ جاتے ہیں ادھر, اور پروڈکٹ یہاں پہ کنٹین کرتے ہیں, ڈز ناٹ کنٹین تھا, پروڈکٹ کنٹین سب تھا. اب کریں گے, دیکھیے پروڈکٹ ڈز ناٹ کنٹین, ڈزنٹ کنٹین سب, یعنی اب میں کہتا ہوں انوینٹری وہ آئے جس میں سبسڈائز پروڈکٹ نہ ہو. اپلائی کر دیا, اور اس والے فلٹر کو ختم کر دیا. پہلے والا نیا لگانا ہے, اور پچھلا ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں تو یہ بی جی کی آ گئی 272.8 ملین یا 273 ملین, یہیں سے پتہ چل جاتا ہے سیدھا 273. تو میں یہاں پہ آؤں گا, اور یہاں پہ انوینٹری, کرنٹ انوینٹری کیا کروں, 273 ملین. ٹھیک ہے. انوینٹری. ٹھیک ہے.
انوینٹری آ گیا، میرے اسپیلنگ پہ نہ جانا، اسپیلنگ میرے سے. اس کے بعد کور نکالنے کے لیے کیا کرنا ہے، یہ تو اس کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. یہاں میں یہ دیکھیں، یہ انوینٹری ہے، یہ ایوریج سیل ہے، یہ ایوریج سیل ہے، اور یہ کرنٹ انوینٹری ہے، اور یہ پیچھے ٹرینڈ آپ کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ کور کس طرح نکالتے، ایکول ٹو کرنٹ انوینٹری ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج سیل. ٹھیک ہے. تو 2.7 منتھ آ گیا اس کا. ٹھیک ہے. یہ اس کو ایسے کر لیتے ہیں 2.8، یعنی دیکھیں 99 منتھلی سیل ہو رہا ہے، یہ 100 پہ بھی گیا ہے، 16 پہ بھی گیا ہے، اور 80 پہ بھی. ٹھیک ہے. تو 2.8 مہینے کی انوینٹری ہے اگر ہر مہینے 99 ملین بیچے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ والا وہاں ہر مہینے 116 بیچے تو ظاہر ہے یہ کم پہ آ جائے گی. تو یہ سے آپ کو گیس ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کا انالیسس چارٹ بنانا ہو بی جی کا، یہاں اس کو سلیکٹ کریں، انسرٹ پہ جائیں، اور انسرٹ میں دیکھیں ریکمینڈیڈ چارٹ آ رہا ہوتا ہے، یہاں پہ کلک کریں. یہ لائن چارٹ ہمیشہ لے لیں اور اس کو کلک کریں. تو یہ ڈیٹا کو بغیر ڈیٹا پڑھے آپ کو ایک ٹرینڈ پتہ چل جاتا ہے، اور یہ جہاں بھی آپ یہ ڈیٹا پریزنٹ کریں وہاں فوراً اس طرح کے ٹرینڈ ضرور بھیجیں، لگائیں کہ ٹرینڈ کیا ہے. تو جو دیکھنے والا ہے اس کو فوراً پتہ چل جائے گا ٹرینڈ از ڈاؤن. ٹھیک ہے نا. پھر اس کی آگے دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہے، کس طرح یہ ڈاؤن جا رہا ہے، کیوں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو تھا آپ کا کیٹیگری وائز. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں رپورٹ جو میں نے نکالی ہوئی تھی یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح زون وائز میں نکال لوں تو وہ ڈیٹا اسی طرح نکل آتا ہے. میں نے ایک ریجن کا آپ کو بتا دیا، اسی طرح زون کا ہے. یہ دیکھیں بی جی کا ادھر سیل آ رہی، نان سبسیڈائز کی اور سبسیڈائز کی، اسی طرح سیل آ جائے گی، اور اسی طرح آگے انوینٹری آ جائے گی سامنے، ایک ایک کالم یہاں پہ ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو دونوں تصویریں ہیں یہ والی. ٹھیک ہے. یہ کیونکہ میں نے سمری بنائی تھی، میں نے اپنے اینگل سے بنائی ہوئی ہے. آپ نے اپنے اینگل سے بنانی ہے تو اپنے اینگل سے بنا لیں. یہ والی. ٹھیک ہے. اس میں مکس تھا. یہاں پہ میں نے کیا کیا، انوینٹری رکھ دی لیٹسٹ، یہ وہی ہے اسی طرح، صرف اس کی ترتیب وہ چینج ہے. اس طرح سیل مہینے کی مئی جون جولائی، اس کے بعد انوینٹری آ رہی ہے گرین میں، پھر اسٹاک کور نکالا ہوا ہے، پھر اس کے بعد میں نے سیل پرسنٹیج بھی نکال دی. سمپل از دیٹ، جو ایوریج سیل ہے اس کی پرسنٹیج کیا ہے، پرسنٹیج نکالنا یہی آتا ہے کہ اس میں سیل ایوریج سیل ڈیوائڈڈ بائی انوینٹری ہوتا ہے، اور کور میں الٹا ہوتا ہے، انوینٹری ڈیوائڈ بائی سیل ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو اس طرح کی بن جائے گی. تو سبسیڈائز کی اور نان سبسیڈائز کی دونوں کی طرح کی یہ انفارمیشن بن جائے گی. اب میں آ جاتا ہوں اسی کو وینڈر وائز کرنے میں. مین سرور کے اوپر آتا ہوں تھوڑی دیر بعد، ڈیٹا، کیونکہ ڈیٹا دونوں سے ایسے ہی آ جائے گا آپ کے پاس. اب آ جاتے ہیں وینڈر وائز کرنے کے لیے. یہ دیکھیں یہاں میں نے وینڈر آلریڈی لگا دیے تھے. ٹھیک ہے. اسی کو ڈیٹا کو میں کاپی کروں گا، موو اور کاپی پہ کلک کروں گا، کریٹ کاپی، موو ٹو اینڈ. اور اب یہ دیکھیے میں وینڈر وائز کیسے لے کے جاتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے. یہاں پہ فلٹر سارے میں کلیئر کر دوں گا، فلٹر کلیئر کر دی. فلٹر کلیئر ہو گئے، اوپر ٹوٹل والا کالم میں ختم کر دوں گا، اور اس ڈیٹا کو تھوڑا سا میں پریزنٹیبل بنا دیتا ہوں. یہ اس کی لگا لیتا ہوں یہ والا، اور اس کی شیڈنگ کر دیتا ہوں ختم، اور اس کو تھوڑا میں بڑا کر لیتا ہوں. یہ آ گیا. ٹھیک ہے. وینڈر وائز اگر کام تھوڑا ہے تو یہاں سے سمپل فلٹر لگائے اور اس وینڈر کو فلٹر کر لیں. وینڈر کی فلٹر کریں گے تو اس کی سیل آ جائے گی منتھ وائز. لیکن آپ کہتے ہیں سارے وینڈر کے میں نے سمری بنانی ہے، سمری بنانے کا طریقہ دیکھ لیں. ادھر آئٹم، ادھر کیٹیگری، اس کو کیٹیگری کہیں یا سیکشن کہیں ایک ہی بات ہے، اور ادھر آ گیا وینڈر. اب میں نے اس کو سلیکٹ کرنا، سارے ڈیٹا کو اینڈ پہ جانا، کسٹم سارٹ پہ آنا، کسٹم سارٹ، اور یہاں پہ میں اس کو وینڈر وائز سلیکشن ترتیب دوں گا، وینڈر وائز. اوکے. یہ کچھ کے وینڈر نہیں لگے ہوئے، یہ آن برانڈ کے وینڈر نہیں لگے ہوئے، تو یہاں پہ اس کو او بی کر دیں. ٹھیک ہے. آن برانڈ کا او بی یا آن برانڈ لکھ دیں، آن برانڈ. ٹھیک. تو یہ لکھ کے سب کے اوپر لگانا ہے جتنا بھی آن برانڈ ہے. ٹھیک.
ये ऑन ब्रांड, बाकी सारे वेंडर हैं, किसी का वेंडर नहीं लगा तो देख लेते हैं किसका नहीं लगा। जिसका नहीं लगा उसको मिसलीनियस कर दें उनके सामने, या अगर आपको पता है उसका वेंडर कौन सा है, फर्ज करें बात किसी के वेंडर नहीं आ रहे तो यहाँ से कॉपी करके वेंडर वहाँ उसको लिख दें और फिर एक दफ़ा तरतीब दे लें। ठीक है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आपने खुद करके दोबारा इसको कस्टम सॉर्ट पे जाना है, सिलेक्शन दे के दोबारा वेंडर लगाओ, ओके, दोबारा इसको वेंडर वाइज कर दिया। देखो ऑन ब्रांड लगाया था तो नीचे चला गया, अब वेंडर वाइज हो गया, वेंडर वाइज थी। अब बड़े आराम से देखेंगे मैंने क्या करना है। ठीक है, ये पीछे नीचे को टोटल वगैरह लगे हैं तो इसको भी खत्म कर लें, इसको भी खत्म कर लें। तो सबसे यहाँ ट्रिक यही है, पहले सारा डाटा अरेंज करना है जिस तरह हमें अरेंजमेंट चाहिए। ओके, ये हो गया, सिलेक्ट हो गया था, मैंने अरेंज कर दिया था वेंडर वाइज। अब मैं डाटा के ऊपर जाऊंगा, डाटा के ऊपर जाके टेक्स्ट टू कॉलम, सब टोटल पे, ये देखें सब टोटल आ रहा है, सब टोटल पे जाऊंगा और यहाँ पहला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इसको दूंगा वेंडर, एट ई चेंज इन वेंडर। ठीक है, इसका मतलब है मैंने वेंडर का सिलेक्शन देना है कि हर वेंडर की चेंज के बाद क्या हो जाए, ये नीचे लिखा हुआ फंक्शन सम हो जाए। और सम कहाँ कहाँ पे हो जाए, टोटल प्राइस है वो मेरी सारी जगह जहाँ जो जो कॉलम मैंने टोटल करने हैं, वो जनवरी फरवरी है एक्चुअली वो, तो ये टोटल हो गए। ठीक है, तो ये वेंडर सम और ये जहाँ जो जो कॉलम टोटल करने हैं वो कर दूंगा, ओके करूंगा तो ये एक समरी बना देगा। समरी में लेफ्ट साइड पे देखें 1 2 3 बना हुआ, एक पे क्लिक करूंगा तो ये ओवरऑल टोटल देगा, 2 पे करूंगा तो ये वेंडर वाइज टोटल इसने कर दिया। ठीक है, ये हर वेंडर का उसने ऑटो टोटल दे दिया। तो अब आपको वेंडर वाइज सेल आ गई आपकी हर प्रोडक्ट की। ठीक है, अगेन इसमें 2 शीटें कॉपी करके बेशक सब्सिडी वाले अलग कर लें और दूसरे अलग कर लें, मैंने ओवरऑल कर लिया तो ये वेंडर वाइज आ गई सेल। तो आप भी इसी तरह अलग अलग कर सकते। अब इसको अलग, ये तो अब यहाँ से क्लिक करें, समरी से बनी, यहाँ क्लिक करें, इसकी प्रोडक्ट भी बता देगा। ठीक है, तो ये डाटा ये अपने पास रखें, वेंडर वाइज भी है प्रोडक्ट वाइज भी है। ठीक, उसके बाद इसको मैंने सिर्फ कहता हूँ वेंडर वाइज मुझे अलग से चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ऊपर से नीचे, ये इसकी सिलेक्शन दूंगा यहाँ तक। ठीक है, टोटल भी लेना चाहूँ। अब मैं करूँगा कंट्रोल जी, याद रखिएगा कंट्रोल जी, और यहाँ पे स्पेशल आ जाता है, स्पेशल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक आ रहा है ऑप्शन विजिबल सेल ओनली, विजिबल सेल ओनली पे ओके करूँगा, तो ओके कर दिया। अब कंट्रोल सी करूँगा यानी कॉपी, तो अब मेरा वही डाटा कॉपी होगा जो मुझे नज़र आ रहा है, मतलब टोटल वाले, वो इन बिटवीन प्रोडक्ट्स नहीं आएंगी। कंट्रोल सी कर लिया, अगली शीट पे क्लिक किया, यहाँ पे आके मैंने इसको कंट्रोल वी कर लिया, पेस्ट कर दिया, तब ये मेरा वेंडर वाइज टोटल है। ठीक है, तो ये वेंडर वाइज सेल आ गई। ठीक है, इन्वेंट्री ऑलरेडी वेंडर वाइज आती है। अब मैं एक आपको बता देता हूँ, ये कोलगेट है, कोलगेट की मंथली सेल आपको नजर आ गई। इसके बाद इन्वेंट्री लेके आनी है, आ जाए इन्वेंट्री के ऊपर, ये इन्वेंट्री डज नॉट कंटेन सब है, इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे सेलर वाइज कर देता हूँ। ये देखें सेलर, तो इन्वेंट्री सेलर में आ रही है, ये कोलगेट की इन्वेंट्री क्या आ रही है 42.6 यानी 42 मिलियन, 43 कर लें, आ जाए अपने डाटा पे। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वी लुकअप लगा के आमने सामने ले आए, नहीं तो जुबानी जुबानी ले आए, वो आपकी मर्जी। ठीक है, वी लुकअप में कोई एक इशू आएगा मैं बताता हूँ आपको। तो ये आ गया 42 मिलियन, 42 पॉइंट, ठीक है 42.3 या जो भी था 42 पॉइंट, ये भी इसको भी मिलियन में ले लें, एवरेज ले लें, यहाँ पे स्टॉक कवर निकाल लें तो आपको वेंडर वाइज स्टॉक कवर नजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मुझे समझाने की फर्दर जरूरत नहीं। अब यहाँ पे एक ट्रिक है कि यहाँ पे अगर आप वी लुकअप करते हैं, फर्ज करें मैं ये डाटा लेके आता हूँ, ये डाटा इन्वेंट्री का, और इसको डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऑटो इन्वेंट्री सामने लेके आनी है, ये कॉपी करूँ, कॉपी करके इसी शीट पे चला जाऊँ, ये और इस शीट में यहाँ पे शीट ऐड कर दूँ, कंट्रोल बी। ठीक है, अब ये देखें ये ए आर फूड है और इसमें ए आर फूड, ये इस ए आर फूड के सामने टोटल लिखा हुआ है, जबकि इसके सामने टोटल नहीं लिखा हुआ, बाकी वो मैच करता है। अब इसके टोटल कैसे खत्म करने हैं, कंट्रोल एफ,
यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट TOT यानी टोटल, सिर्फ TOTAL, ठीक है। टोटल रिप्लेस, आगे कुछ भी नहीं लिखना, ना डैश डालनी है ना कुछ डालनी है, तो ये कर लूंगा रिप्लेस ऑल, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी एक ट्रिक समझनी है, जो कमोडिटीज के है ना उसके वेंडर कोई भी आ सकता है, कमोडिटी प्रोडक्ट है उसके असली वेंडर नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी एक प्रोडक्ट के साथ 10-10 वेंडर होते हैं लगे हुए, इसलिए आटा का भी नहीं आएगा, आटे का वेंडर भी नहीं आएगा, तो वो प्रोडक्ट आप भले निकाल लें, ठीक है। उनके लिए ठीक नहीं है डाटा, वेंडर वाइज सिर्फ उसी का आता है जिसका एक वेंडर हो, तो इसमें वो नजर आ जाएंगे। ये देखें, आटे के लिए क्या आ रहा है, आटा डमी वेंडर, प्राइस फिक्सेशन, ये एक और एम्प्टी प्लास्टिक बैग के लिए भी आ रहा है, इसकी जो प्रोडक्ट है इसके लिए भी एम्प्टी प्लास्टिक बैग का एक डमी वेंडर लगाया हुआ है इसका प्राइस चेंज करने के लिए, ठीक है। कैपिटल फ्लोर मिल, अभी आटे के लिए आ रही है जावेद फ्लोर मिल, ठीक है। तो ये एक नहीं है, पता नहीं कितनी मिल रही, तो ये ठीक नहीं है डाटा जो इनका होता है, तो इसमें सिर्फ मिसलिनियस वेंडर आप खुद कर लिया करें, मिसलिनियस वेंडर आटा, मिसलिनियस वेंडर आटा, तो इसके मसले एनीवे। अब मैंने आपको बताना था कि उसका मैंने टोटल देखें, इसके भी टोटल खत्म कर दिए। अब वी लुकअप लगाते हैं, यहाँ पे इन्वेंट्री लेके आते हैं, ओह सॉरी ये इन्वेंट्री है, और यहाँ ये इन्वेंट्री यहाँ पे लेके आते हैं, इसको मैं डाटा को, ये वेंडर वाइज सेल आ गई थी हमारी, वेंडर वाइज सेल, अब यहाँ पे लगाता हूँ वी लुकअप, ये वेंडर सेलेक्ट कॉमा, ऊपर देखें फॉर्मूला, और यहाँ पे आऊँगा। अच्छा, यहाँ भी मैंने वो प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसको ट्रिम नहीं किया हुआ, स्केप करते हैं, इसको पहले ट्रिम कर लेते हैं, इंसर्ट TRIM, ट्रिम, और ये इसको ट्रिम, डबल क्लिक, कंट्रोल C, पेस्ट स्पेशल वैल्यू, वी लुकअप का अक्सर लोग मुझसे हमारा लग नहीं रहा, वो यही वजह होता है कि पहला कॉलम दोनों शीटों का सेम होगा 100%, तो तब वी लुकअप लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है। ये है इन्वेंट्री और ये है सेल, और यहाँ पे लेके आनी है इन्वेंट्री वी लुकअप, ये वेंडर, और ये लगाया, ये दूसरा शीट पे, ये इन्वेंट्री शीट पे गए, यहाँ पे गए, इसको सिलेक्शन दे दी, कॉमा 2, दूसरा कॉलम उठाना है क्योंकि सेल वैल्यू हम लेके आ रहे हैं, ये वीडियो, ये आपको एक एक स्टेप जरूरी है, हर बंदा अपने लेवल का होता है, वो फिर क्वेश्चन करते रहते। तो ये देखें, अभी भी इवेंट डॉलर साइन भी लगा दी, शीट भी लगा दी, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, चेक करते हैं, सॉरी, ये देखें इसमें स्पेस आ रही है, राइट, देखें इसको भी ट्रिम करना चाहिए था मुझे, अब आ गए, तो देखें जैसे मैंने स्पेस खत्म किया अब आ गए, तो इसको भी मैं इंसर्ट, फार्मूला लगा रहा, फार्मूला कुछ नहीं, यहाँ पे इक्वल टू TRIM, ट्रिम, ये ट्रिम, ये डबल क्लिक, ये कंट्रोल C, पेस्ट स्पेशल वैल्यू, ये, और इसको मैं कर दूंगा डिलीट, और इसको डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। ये अब ये इस वेंडर की, ये बेंस केमिकल की इन्वेंट्री उधर नहीं आ रही, इन्वेंट्री उधर नहीं होगी, इस वजह से ये इधर डाटा ही नहीं आया उसका, बाकियों की देखें इन्वेंट्री पे आ गई, ठीक है। तो वेंडर वाइज सेल एंड वेंडर वाइज इन्वेंट्री इज अवेलेबल नाउ। अब आपने कवर निकालना है, कवर क्या होता है, इक्वल टू करंट इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय एवरेज सेल, एवरेज सेल तो हमने निकाली नहीं, तो एवरेज सेल आगे निकाल लेते हैं, चले एवरेज सेल, सॉरी ए बी, आप पीछे कॉलम ऐड करके निकाल लीजिएगा, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, एवरेज सेल उसी तरह कि पहले 3 महीने की एवरेज सेल आ गई, एवरेज सेल के बाद कवर आगे निकाल लेते हैं, ये एवरेज सेल और करंट इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय एवरेज सेल,
تو یہ دیکھیں اس کا 18 مہینے کا سٹاک پڑا ہوا ہے، اس کا 2 مہینے کا پڑا ہے، 3 مہینے کا پڑا ہے۔ اب یہاں پہ آپ فلٹر لگا کے اس کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں جاؤں گا، یہ فلٹر لگ گئے، ٹھیک ہے، ہائی سیل والے اوپر لے آؤں گا، ٹوٹل یہ دیکھیں میں لارجسٹ ٹو اسمالسٹ، یہ ہائی سیل اوپر آ گئی ہے، یہ گرینڈ ٹوٹل تھا، اس ٹوٹل کو میں ختم کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد اب کیا ہائی سیل کا ویلی گیٹ ڈیٹا ڈالڈا، اس کو بھی میں کامے میں لے آتا ہوں۔ کاما لگانے سے یہ کہ فگر جو ہے ریڈیبل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 67 ملین، 51 ملین، 52 ملین، 55 ملین، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹرینڈ آ رہا ہے آپ کا کہ کیا ٹرینڈ ہے، یہ ٹوٹل تھی اور یہ کرنٹ انوینٹری اس کا بھی، ٹھیک ہے۔ یہ جس کی آپ دیکھیں گے نیو پنجاب فلور میں، یہ سیل تو اس کی ہائی ہے، اس کو نکال لیں کیونکہ یہ وہی آٹا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ چیزیں مینولی بھی ٹھیک ہے، یونٹی فوڈ اس میں کیوں نہیں انوینٹری آ رہی وہ آپ چیک کر لیں گے، ٹھیک۔ جس کی انوینٹری نہیں آ رہی وہ چیک کریں گے، ورنہ آپ وہی پروڈکٹ وائز انوینٹری نکال کے تو وہاں پہ بھی وی لک اپ لگا کے جیسے میں نے یہ کیا نا، پروڈکٹ وائز انوینٹری لے لیں، ٹھیک ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ جس طرح بی جی لگایا، بی جی خود لگا لیں اور وینڈر خود لگا لیں، بجائے کہ ابھی میں اس کے وینڈر کے اوپر جا رہا ہوں۔ یہاں پہ ایک پرابلم ہے جو سسٹم وینڈر وائز کرتا ہے، اس میں انڈیفائن میں بھی کچھ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیفائن میں چھوڑنے کا مطلب ہے کہ یہ ڈیفائن ہی نہیں ہے کس وینڈر کے ساتھ ہے، تو یہ ایک پرابلم ضرور ہے۔ تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، یہاں پہ کر کے اس کو گروپ بائی سیکشن کرنے کی بجائے پروڈکٹ کر لیتے ہیں۔ تو پروڈکٹ کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے وی لک اپ لگا کے اس کے سامنے بھی سیکشن لے آئیں، ٹھیک ہے، یہ کریں تو اس طرح زیادہ انوینٹری ٹھیک آئے گی، ٹھیک ہے۔ مین سرور سے بھی آپ کو یہی دو انفارمیشن چاہیے، سیل اینڈ انوینٹری، اور اسی طرح وی لک اپ لگانے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ابھی میں 1 منٹ میں لگا رہا ہوں، لمبا کام نہیں کرنا ہے یہاں پہ۔ یہ دیکھیں یہ سمپل انسرٹ ٹرم، ٹھیک ہے، یہ آ گیا کنٹرول سی اور یہ ٹھیک ہے جی۔ یہ اب آپ کا آ گیا، یہاں پہ انسرٹ کرتا ہوں، دیکھیں کتنی جلدی میں نکالتا ہوں، اتنا کام ٹائم نہیں لگتا، آہستہ آہستہ آپ کو اسپیڈ آ جائے گی۔ لوگ میرے سے بھی زیادہ اسپیڈ سے کام کرتے ہیں جن کو اس کی پریکٹس ہے تھوڑی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں وی لک اپ، ٹھیک ہے، سمپل کاما، یہاں پہ کیا لے کے آنا اس کا سیکشن والی فائل یہ ہمارے پاس ادھر پڑی ہوئی ہے، یہ لے، ٹھیک ہے۔ جب دوسری فائل سے لے کے آئیں گے تو وہاں پہ وہ ڈالر سائن لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں میں دوسری فائل سے لے کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، انٹر۔ تو یہ دیکھیں اس کا بی جی آ گیا۔ اب اس میں انڈیفائن والا چکر ختم ہو گیا، اس میں وہاں سے لینے سے انڈیفائن میں بھی جاتی تھی، اب ہر ایک پروڈکٹ کے سامنے اس کا اپنا اوریجنل جو بھی اس پروڈکٹ کے ساتھ اس کا لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بی جی کا ہے تو یہ کوکنگ آئل، اسی طرح وینڈر بھی یہاں پہ لے آئیں، ٹھیک ہے۔ وینڈر یہ کروں گا یہاں پہ A4 یہ، اور یہاں پہ وینڈر کے لیے میں خود دوسرا کالم تھا، یہ اس کا وینڈر بھی آ گیا۔ تو اب یہ انوینٹری کا ڈیٹا بھی اسی ڈیٹا کی طرح ہو گیا جو سیل کا ڈیٹا ہے۔ اس کو بھی بی جی وائز گروپنگ کرنی ہے، جیسے میں نے وہ سمری بنانے کا طریقہ بتایا، اس کو اسارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسٹم فلٹر، سوری فلٹر پہ نہیں جانا تھا، کسٹم سارٹ پہ جانا تھا، کسٹم سارٹ، یہاں پہ اس کو کہہ دو یوز ڈیٹا میں لیبل، یہ کر کے اس کو یہ اے بی سی، اس کا نام نہیں ہم نے اصل میں رکھے، نام رکھ لیں اس کو پروڈکٹ سیکشن یا کیٹیگری وینڈر اور سیل، ٹھیک ہے۔ یہ کر کے یہ کسٹم سارٹ، کیونکہ اس میں سمری بنانے کے لیے سارٹنگ بڑی ضروری ہے، سیکشن وائز کرنا ہے یا وینڈر وائز کرنا ہے آپ کی مرضی، میں اس کو سیکشن وائز پہلے کرنا سکھا۔
A to Z, ٹھیک ہے. سیکشن کنٹرول یہ سلیکٹ کر لیا. اب یہ سروس ویئر ہاؤس ہے، یہ نکل جائے گا آپ کی پروڈکٹس اس طرح کی وہ نکل جائیں گی، اس طرح کی آپ نے نکال بھی لینی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پہلے میں وہی طریقہ کہ اس میں سبسڈائز نہیں لے کے آنا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کروں گا، ہاں یہ کر لیں، اس کو فلٹر سے لے کے آئیں گے. یس یہاں پہ اس کو ڈز ناٹ کنٹین ایس یو بی سب ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ سب پروڈکٹ والی نکل گئی. اب اس میں بی جی کی انوینٹری لینی ہے تو بی جی والے کو ہائی لائٹ کر لیں. یہ بی جی سارا آ گیا. اب بی جی کے اینڈ پہ چلے جائیں، یہ اس کا ٹوٹل لے لیں. ٹھیک ہے. یہ 272 بی جی کی انوینٹری آئی 272. تو پہلے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا آ رہی ہے. ہم نے سمری بنائی تھی 272 یہاں پہ. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آلموسٹ سیم ہے. یہ دیکھیں 273 آئی تھی میری وہاں سے اور یہاں پہ 273 آئی ہے. آلموسٹ سیم ہے. ٹھیک ہے. ہاں وینڈر وائز میں اس نے مسئلہ کیا ہے کہ کچھ انڈیفائن میں پھینکے. ٹھیک ہے. تو کیٹیگری وائز میں ٹھیک ہے، وینڈر وائز میں اس نے وہ کیا. اب یہاں پہ وینڈر وائز اسی طرح کر کے جس طرح میں نے ویڈیو پیچھے کر کے دیکھ لیں، اس کی وینڈر وائز سمری بنا لیں. تو وینڈر وائز انوینٹری آ گئی، اس کو وی لک اپ لگا کے اس کے سامنے لے جائیں تو میرا خیال کام ٹھیک ہو جائے گا. اب میں آخر میں آپ کو مین سرور سے اوپر وہ یہی ڈیٹا سیم لے کے آنا، وہ کیسے لے کے آنا وہ بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں مین سرور سے ڈیٹا بھی اسی طرح آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جو میں لے کے آتا ہوں یہ منتھ وائز ہے، ادھر میں نے لے کے آنی ہے پروڈکٹس، یہ پروڈکٹ وائز آ جائے گا. تو یہ اسپا سیل ڈیٹیل میں سے سیل کا ڈیٹا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ابھی میں نے طریقہ بتایا یہ اسٹاک کوانٹ میں سے. ٹھیک ہے. یہ اس میں سے میں نے وہ شاپنگ بیگ والے ڈز ناٹ کنٹین کر لیے ہیں. ٹھیک ہے. شاپنگ ایمپٹی بیگ ڈز ناٹ کنٹین، اس لیے میں نے ایک سیلیبل انوینٹری کی وہ سرچ بنائی ہوئی ہے. آپ بھی اس میں دیکھیں گے شاید آپ کو بات نظر آ رہی ہو. تو یہاں بھی پروڈکٹ وائز پیوٹ ٹیبل لگا کے پروڈکٹ وائز کرنٹ انوینٹری لے آئیں گے، دونوں ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی. تو جو میں نے ابھی میتھڈ بتایا انوینٹری آ گئی، اسی طرح اس کی کیٹیگری وی لک اپ لگا کے کر لینی ہے. یہ انوینٹری ہے ساری، اس کی وی لک اپ لگ کے اس کا ساتھ برانڈیڈ گڈس بھی لگا ہوا ہے، وینڈر بھی لگا ہوا ہے. تو یہ میتھڈ ہے آپ کو یہ والی شیٹس بنانے کا. ٹھیک ہے. اب میں دیکھوں کہ ٹائم کتنا ہو گیا اس ویڈیو کا. 1 گھنٹے کی ویڈیو ہوگی. ٹھیک ہے. اس کو میں یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں. میں بھی اپلوڈنگ مسئلہ آئے، کانسیپٹ میں نے آپ کو دے دی ہے. اب میں آگے ایک اور ویڈیو بناؤں گا کہ آپ کو لوکل سرور سے پتہ چلے کہ سبسڈی پہ کیا سیل ہوئی ہے، نان ڈائریکٹ کا ٹارگیٹ سبسڈی پہ کتنی ہوئی ہے اور ان ٹارگیٹ پہ کتنی ہوئی، وہ ڈیٹا کیسے لینا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو بتانا سکھاؤں گا. یہاں پہ کوئی کوشچن ہے تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں. ویڈیو کو غور سے دیکھیں. 1 گھنٹہ آپ کو لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے. 1 گھنٹے میں یہ انفارمیشن بن جاتی ہے، سمری تیار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ ہر 15 دن بعد یا مہینے بعد اپنی بنائیں گے ریجن وائز. اسی طرح اگر اسٹور وائز بھی بنا لیں، کانسیپٹ یہی ہے سارا. ٹھیک ہے. ریجن وائز زون وائز بنائیں گے، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے کہاں ایکشن لینا ہے، کہاں کریکٹیو میئر لینے، کون سا وینڈر کا سٹاک زیادہ پڑا ہوا ہے کمپیئر ٹو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں کولگیٹ زیادہ بکتا ہے. ٹھیک ہے. کولگیٹ زیادہ بکتا ہے، اس کا سٹاک کم پڑا ہوگا، اور دوسرا کو برانڈ ہوگا اس کا سٹاک زیادہ پڑا ہوگا. تو اس طرح کے کمپیریزن آ جاتے ہیں. ابھی یونیلیور ڈیٹ کا مال اتنے کا پڑا ہے، یونیلیور لپٹن کا بھی اتنے کا پڑا ہے. آپ نے اس کی سیل دیکھنی ہے، کون سی انوینٹری کیسی ہے، آپس میں کمپیئر کر کے کہ انوینٹری کیا ہے اور اس کی سیل کیا ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے ہر وینڈر کی انوینٹری کی میکسیمم لمٹ کیا رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری لمٹ کیا رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے، یہ ابھی میں نے فلٹر لگایا تھا برانڈیڈ گڈس کا، تو اس نے برانڈیڈ گڈس وائز سمری بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ارینج کیا ہوا. جب آپ سمری بنائیں گے دوسری وینڈر وائز تو وینڈر وائز ہو جائے گی. اینی وے میں یہاں ڈسکشن کلوز کرتا ہوں اور اس ویڈیو کو یہاں اسٹاپ کرتا ہوں. تھینک یو.